الفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایک بار پھر خدا کے حضور آئے ہیں تاکہ اس کی رہنمائی حاصل کریں، اور آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے، دیٹ از عبادت جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون سی عبادت ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، کیونکہ کیا ہم 24 گھنٹے آسمان پر عبادت ہی کرتے رہیں گے؟ مجھے تو نہیں ایسا لگتا، کیونکہ عیسیٰ نبی کے صحیفے میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم باغ لگائیں گے، درخت لگائیں گے، کام کریں گے۔ تو پھر یہ عبادت جو کبھی ختم نہ ہوگی سے مراد کیا ہے؟ یقیناً جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کا خوبی علم ہونا چاہیے کہ کام کرنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے کام اس وقت دیا جب وہ بغیر گناہ کے تھا، جب وہ راست باز تھا، اس وقت خدا نے اس کو کام دیا۔ زبور 104 اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، میں عمر بھر خداوند کی تعریف کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ ہم خدا کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر چیز اس نے بنائی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز وہ اون کرتا ہے، لیکن عبادت ایک ایسا کام ہے جو آپ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ عبادت دعا، وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب میرے لوگ آ کر مجھ سے دعا کریں گے۔ عبادت خالق کائنات کے دیے ہوئے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، اور عبادت ہم جب خالق کائنات کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے یہ اس کا رد عمل ہے۔ یعنی میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ خدا نے مجھے کون سی برکات دی ہے، خدا نے مجھے کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، خدا مجھے کیا کچھ دیتا ہے، مجھے زندگی دی ہے، مجھے تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب یہ نوازتا ہے تو بہت سی خدا کی ایسی برکات ہے جن کے لیے مجھے شکر گزار ہونا چاہیے۔ بنی نوع انسان کو اس نے بہت سی برکات دی ہے، اور جب ہم اس کی ان برکات کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی محبت کی عظمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ تمام کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ جو معجزات وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے، جو معجزات ہماری زندگی میں ہر روز رونما ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ایک فطرتی عمل ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ ہم خدا کی عبادت بڑے دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہی خدا ہے جو مجھے ہر طرح کی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو لازمی طور پر اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں جو وہ میرے اور آپ کے لیے کرتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو عبادت اس کی ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں ہر طرح سے کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ عبادت، پہلی بات تو یہ کہ مقدس میں عبادت کیوں کی جاتی تھی؟ کیا خدا ہر جگہ موجود نہیں کہ وہ عبادت ہم نہ کر سکیں؟ زبور 134 میرے ساتھ نکالیے، بڑی 2-3 آیتیں ہیں اس کی، اور ہم اس پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ زبور 134 بڑا خوبصورت زبور ہے۔ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا
تو مجھے بہت ہی اچھی باتیں اس میں نظر آئیں۔ زبور 134، یہاں پر کیا لکھا ہے میرے ساتھ نکالیے۔ اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو۔ تم جو رات کو خدا کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو، کیونکہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا صہیون میں سے تجھے برکت بخشے گا۔ تو عزیزو، مجھے اور آپ کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ ہم برکت کا باعث بنے خدا کے لیے بھی۔ کہن جو ہے نا، یہ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ وہ لوگوں کو برکت دے، اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے لوگوں کو برکت لینے کے لیے۔ اور یہاں پر کیا ہے، خدا ان لوگوں کو مدعو کرتا ہے، کہنوں کو، لاویوں کو، کہ وہ اپنے ہاتھ مقدس کی طرف اٹھائیں اور خدا کو برکت دیں۔ مبارک ہو مطلب برکت دینا، انگلش میں لکھا ہے بلیسنگ۔ کون ہے جو خدا کو برکت دے سکتا ہے اور اس کی حمد و ثنا کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ جو مقدس میں خدمت کرتے ہیں، اور وہ جو خدا کے کام میں مگن ہیں۔ سب جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، صرف مقدس میں کام کرنے والے نہیں، وہی تمام لوگ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ کی اس کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو برکت دیتے ہیں، بچے ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ اسی طرح ہم بھی، چونکہ ہم سب کہن ہیں، جو جس کام کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا وہ ہے خدا کی خوشخبری سنانے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ ہمیں آسمانی مقدس کی طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے بلایا گیا ہے، اپنے خدا کو برکت دینے اور اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو اس مقصد کے لیے خدا نے خلق کیا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بناتے جاتے ہو، تاکہ کہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اس قیمتی پتھر کے پاس آ کر، یعنی وہ یسوع مسیح، ہم جس کے پاس آ کر یقیناً برکت حاصل کرتے ہیں۔ کہ تم کہنوں کا مقدس فرقہ ہو۔ یہ صرف میں نہیں، یہ نہیں کہ جو پاسٹر صاحبان ہیں وہی ہیں۔ کیا لکھا ہے نامی آیت میں، پہلا پطرس 2 باب اور اس کی نامی آیت، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خداوند کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی روشنی میں بلایا ہے۔ تو پھر کون ہے جو خدا کو برکت دیتے ہیں؟ وہی جو اس کی خدمت کرتے ہیں، اور ہر مسیح کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے لیے کام کرے۔ پھر ہمیں ایک اور چیز دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک نیا گیت۔ جب میں نئے گیت کے بارے میں سوچتا تھا تو میں نے کہا یہ نیا گیت کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی ہیں ملک کی، وہ ہر وقت جب بھی نئے الیکشن آتے ہیں تو وہ نیا گیت گاتے ہیں، نیا گیت، نیا گانا وہ تشکیل دیتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ پرانوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مسیحیت میں نئے گیت ہم نے گانے چھوڑ دیے، ہم پرانے گیت گاتے ہیں اور پرانے گیتوں کو بار بار گاتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو یہی گیت تھے، آج وہی گیت ہے، نئے گیت نہیں آ رہے۔ خداوند کی حمد کرو،
खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। ज़बूर 149 में वो क्या कहता है, एक नया गीत गाओ। और नया गीत क्या है? नया गीत, आपके पास बाइबल है तो मुकाशवा 14 बाब और उसकी पहली आयत पढ़े जरा, आपको पता चले कि नया गीत कौन सा है जो खुदावंद मुझे चाहता है कि मैं गाऊं। लिखा है, सहून पर खड़े होगे। ये सहून क्या है? वो सहून जिस पर खुदा खड़ा है। 14 बाब, मुकाशवा 14वां बाब और उसकी पहली है। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बड़ा सहून के पहाड़ पर खड़ा है और के साथ 1,44,000 शख्स है, जिनके माथे पर उसके और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़े तो लिखा है कि वो एक नया गीत गाते हैं। लिखा है यहां पर, और दुनिया में से खरीद लिए गए। तीसरी आयत का आखिरी हिस्सा में पढ़ना, बल्कि तीसरी आयत पढ़ता हूं। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उसको गीत को ना गा सका। तो नया गीत एक नया बलबला, एक नया जज्बा पैदा करता है। ज़बूर 149, ज़बूर नवीस हमें नया गीत गाने की तरकीब देता है। अब ज़बूर 149 निकालिए, वहां पर हम देखते हैं कि खुदा एक नया गीत हमें कहता है। पहली 3 आयत में क्या लिखा है? खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदह सराई करो। इसराइल अपने खालक में शादमान रहे, फरजंदान सहून अपने बादशाह के स्वब से शादमान। वो नाचते हुए उसके नाम की स्ताइश करे, वह दख और सतार पर उसकी मदह सराई करे। एक नया गीत, खालक और खुदा को जानने की खुशी में हम नया गीत गाते हैं। फिर वो चौथी आयत में क्या कहता है? लिखा है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनुद रहता है, वो हलीमों को नजात से जीनत बख्शेगा। यानी खुदा जानता है कि उसे निजात देगी। हम जानते हैं कि खुदा हमें निजात देगा। फिर 5वीं आयत में लिखा है, जानता है कि वो बीमारी में उसके साथ है। फिर 6 से 9 आयत क्या कहती है? हम जानते हैं कि खुदा तमाम नाइंसाफियों का एक दिन फैसला कर देगा। यसाया नबी भी नए गीत के बारे कहता है। यसाया 42 बाब और उसकी 10 से 12 आयत में क्या लिखा है? ऐ समुंदर पर गुजरने वालों और उसमें बसने वालों, ऐ जजीरों और उसके बशिंदों, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। जमीन पर सरता सर उसी की सताइश करो, बियाबान और उसकी बस्तियों। ये तमाम कुछ मुझे और आपको इसलिए बताया गया है कि हम उसके लिए नया गीत गाएं। क्या लिखा है? कदीर के आबाद गाऊं, अपनी आवाज बुलंद करें, सलाह के बसने वाले गीत गाएं, पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारे, वो खुदावंद का जलाल जाहिर करे, जो में उसकी शादमानी करे। खुदावंद, यहाँ पर कदीर का नाम लिखा हुआ है। कदीर के लोग कौन लोग थे? इब्राहिम की औलाद में से। मुझे और आपको लाजम है कि हम खुदावंद के लिए गीत, नया गीत गाएं। अगर हम नया गीत उसके लिए गाएंगे तो यकीनन खुदा मुझे और आपको इस काबिल बनाएगा कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। नया गीत, खुदा ये चाहता है कि हम नया गीत गाएं। नया गीत क्या होगा? दैट इज हम वो सीख जाएंगे, क्योंकि जो लोग बचाए जाएंगे, लिखा है 1,44,000 के अलावा कोई गीत ना गा सका।
نیا گیت خدا کے ساتھ رہنے کے لیے تجربے کا اظہار ہے۔ یعنی جب ہم خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ تجربہ ہے۔ جب بھی ہم اس کے تخلیق کے بارے میں کچھ نیا سیکھتے ہیں، جب بھی ہم اس کی موجودگی کی خوشی محسوس کرتے ہیں، جب بھی وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، ہر بار جب وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو ہم ایک نیا گیت گاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گیت ہے جسے کوئی اور نہیں گا سکتا۔ تجربہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ خدا کے ساتھ ایک ذاتی تجربہ ہے۔ صرف نجات پانے والے ہی آسمان میں فرشتوں کی خوشی اور حیرت کے لیے اس نئے گیت کو گائیں گے۔ کاشف 14 باب میں 3 آیت میں نے ابھی بھی آپ کے سامنے پڑھا کہ اور کوئی اس گیت کو نہیں گا سکا، اس لیے کہ کسی میں وہ چیز ہرگز نہیں جو خدا کے لوگوں میں ہے۔ پھر زبور 15 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ کون ہے یہ لوگ؟ یہ راست باز ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کون خدا کی عبادت کے لائق ہے؟ زبور 15 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، وہ جو راست باز ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، یہی ہے وہ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ خدا کی عبادت کرنے والا کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا اور کسی پر جھوٹے بہتان نہیں باندھتا۔ خدا کی عبادت وہ کرتے ہیں جو خدا سے ڈرتے اور اس کی عزت کرتے ہیں، جو اس کے لیے روحانی طور پر مضبوط ہے۔ وہ لوگ جو اپنے دیے ہوئے الفاظ پر قائم رہتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے، وہ اسی بات پر قائم رہتے ہیں۔ وہ بغیر لالچ کے خدا کا کلام سناتے ہیں۔ وہ جو ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے، خدا کہتا ہے یہ لوگ ہیں جو میری عبادت کرنے کے لائق ہیں۔ وہ جو پکیزہ جذبات اور پکیزہ خواہشات رکھتے ہیں۔ کیا میں آج اپنے اندر پکیزہ خیالات اور پکیزہ خواہش کو رکھ رہا ہوں؟ اور ایسے بھی لوگ خدا کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں جو شریروں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے اور بلکہ ان کی گناہوں کی ملامت کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ تو بہت سی ایسی اچھی چیزیں ہیں، جھوٹ نہ بولنا، راست باز بننا، کسی کی عیب جوئی نہ کرنا، خدا سے ڈرنا، اس کی عزت کرنا، اپنے الفاظ پر، اپنے دیے ہوئے وعدوں پر قائم رہنا، اور پھر لالچ، ناانصافی کو برداشت نہ کرنا، پکیزہ جذبات رکھنا۔ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کی راست بازی کے طلبگار ہیں۔ ایسے لوگ جو خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کون جو خدا کی عبادت کر سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ویسے گرجے میں جانا، چرچ میں جانا مجھے اس قابل نہیں بناتا کہ میں اس کی عبادت کے لائق ہوں، بلکہ مجھے اپنے آپ کو دلی طور پر تیار کرنا ہے۔ یہ صرف ایک ہفتے کے دن چرچ جا کر کلام کو سن لینا کافی نہیں۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں کیسے خدا کی عبادت میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اگر میں دوسروں کی غیب جوئی کرتا ہوں، دوسروں کو ملامت نہیں کرتا جو گناہ میں مبتلا ہیں، تو پھر میں کس طرح خدا کی عبادت سچے طریقے سے کروں؟ اگر میں لالچ کرتا ہوں، اگر میرے اندر ایسی خواہشات پائی جاتی ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ گرجے جانے سے مجھے اچھا سمجھا جائے گا یا مجھے کوئی ہیلپ ملے گی، تو پھر میری عبادت کس طرح قبول ہوگی؟ اگر میں ناانصافی کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو میری عبادت خدا کس طرح قبول ہوگی؟ اگر میرے خیالات گندے ہیں، میں گرجے میں بیٹھا ہوں، لیکن وہ کس طرح میری عبادت کو قبول کرے گا؟ مجھے ان چیزوں کو ڈھونڈنا ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، مجھے ان سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ جو خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جو پاکیزگی میں رہتے ہیں، یاد رکھیں جو گناہ نہیں کرتے، وہ راست باز یا مقدس نہیں ہے، لیکن وہی جو توبہ کرتا اور دل سے خداوند کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ راست باز ہو، نو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ توبہ کریں، اور جب آپ توبہ کریں گے تو یقیناً خدا آپ کو معاف کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم
خداوند کی عبادت میں آتے ہیں تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں۔ زبور 96 اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شأن شان ہو، ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ۔ خداوند کی تمجید کرو، کیوں کرو بھائی؟ کیونکہ وہی اس لائق ہے، کوئی اور لائق ہی نہیں ہے، اور پھر مجھے ہدیہ لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے، ہدیے کے متعلق خاص طور پر میں بات کروں گا، جب آپ ہدیہ ڈالتے ہیں تو آپ کیا ڈالتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے وہ 10 کے نوٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 10 تو کوئی بھی نہیں لیتا بھائی، صرف تھیلی کے اندر ہاتھ ڈال دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 10 تو ایک بچہ نہیں لیتا، کوئی اس کی چیز نہیں آتی، تو کیا ہم خدا کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جب ہم اسے، جب تک مجھے پتہ نہ چلے دیتے ہوئے، خدا کو دیتے ہوئے جب مجھے محسوس نہ ہو کہ میں نے کچھ دیا ہے، وہ میں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ مجھے تکلیف ہونی چاہیے جب میں خداوند کے لیے دیتا ہوں، یعنی کہ خوشی سے میں دے رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ چلے، مثلا کسی نے 10 کی بجائے 500 کا نوٹ ڈالنا ہو تو پتہ چلتا ہے میں دینے لگا ہوں، یار میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم گیتوں کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ زبور 96 اس کی 1 اور 2 آیت میں لکھا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک ہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت۔ یعنی ہم گیتوں کے ذریعے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم جب دوسروں کو اس کے بارے بتاتے ہیں تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ قوموں میں اس کی جلال کا اور سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ یعنی جب اس کے معجزات کا بیان کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو خدا کے متعلق بتاتے ہیں تو یقیناً یہ عبادت ہے، یا انہیں اپنی عبادت میں شامل کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ جب ہم اس کے نام کی تعظیم کرتے اور اس کے نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سب سے چھوٹا سکہ ہے وہ میں ڈال دوں، کیونکہ یہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ دینا ایک خدا کی عبادت ہے۔ 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اے قوموں کے قبیلے خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ جب میں 10 ڈالتا ہوں تو کیا میں خدا کی تعظیم کر رہا ہوں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے مذاق اڑا رہا ہوں۔ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ تعظیم کے لائق ہے۔ تاہم اس کا مطلب خوف کا احساس نہیں ہے بلکہ احترام ہے۔ ہم اس کا احترام کریں، یہ خوف ہے جو پاکیزگی کی خوبصورتی اور غور و فکر سے پیدا ہوتا ہے۔ عبادت میں یہ بھی منادی کی جاتی ہے کہ خدا انسانیت کا بادشاہ اور منصف ہے۔ واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں دنیا کو سناتے ہیں، ہم عبادت میں شامل ہیں کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ مکاشفہ 14 باب اور اس کی 7 آیت میں پہلے فرشتے کا پیغام مجھے کیا بتاتا ہے؟ کیونکہ اس کی میں عبادت کرتا ہوں، مجھے اس کی منادی کرنی ہے، مجھے اس کی تعظیم کرنی ہے، مجھے اس کے لیے ہدیہ لانا ہے، مجھے خوف کے ساتھ یعنی احترام کے ساتھ اس کی تعظیم کرنی ہے، مجھے پاکیزہ خیالات رکھنے ہیں۔ اور جب میں یہ تمام کچھ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کی عدالت کے لیے بھی تیار ہونا ہے، کیونکہ مکاشفہ 14 باب 6 اور 7 آیت میں پہلے فرشتے کا پیغام بتاتا ہے، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا، صرف اس کی عبادت کرو۔ کیا ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا انصاف کرنے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کا فیصلہ منصفانہ ہے اور پوری مخلوق اس سے خوشی محسوس کرتی ہے۔ ہم خدا کی عبادت روح اور سچائی سے کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ زبور 51 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، دیکھ تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے سچائی سکھائے گا۔ ہیکل میں عبادت کا ایک بنیادی حصہ جانور کی قربانی تھی، تاہم زبور میں خدا قربانیوں کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے مجھے اس خون سے
खुदा कुर्बानी को पसंद नहीं करता। उन्हें पेश करते हैं, अपने पड़ोसी के खिलाफ नाइंसाफी करते हैं, तो फिर वो खुदा किस तरह उनकी कुर्बानियों को कबूल करेगा? या इनमें रूहानी हकीकतों को पहचानने से कासर है, जो रूहानी बातों को नहीं समझते, उसकी कोशिश नहीं करते, वो कुर्बानी जितनी मर्जी ले आए, क्या खुदा उसे कबूल करेगा? वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं तो उस जैसा करदार भी रखे, वरना कुर्बानी करना सिर्फ एक रस्म होती थी। वाजिया करे कि खुदा की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, बार बार खुदा ये कहता है, ताहम वो हमें इन्हें पेश करने के लिए कहता है। खुदा आज हमसे किस किस्म की कुर्बानी की तवक्को करता है? वो यही तवक्को करता है कि हम उसके सामने बैठ जाएं, उससे मांगे सारा कुछ। खुदा की ख्वाहिश है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें, रूह और सच्चाई से, कुर्बानियों से नहीं। लिहाजा वो टूटी हुई रूह को कुर्बानियों के तौर पर कबूल करता है। यानी मुझे और आपको, हम जो टूटे हुए लोग हैं, खुदा हमें कबूल करने के लिए तैयार है। हम दोस्ताइश हम उसकी करते हैं, उसकी फर्मा बरदारी करें, तो यकीनन हमारी इबादत जो है वो इस लायक होगी। आज हमने इबादत के मतलब सीखा है, तो आए हम उस तरह इबादत करें जिस तरह खुदा हमसे तवक्को करता है। आपको पता है आसमान पर फरिश्ते उस वक़्त कितनी खुशी महसूस करते हैं जब खुदा के लोग उसकी तारीफ करते हैं, जब खुदा के लोग उसकी इबादत करते हैं, और फिर ये जानकर के फरिश्ते खुशी करते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है। हम मुकम्मल तौर पर खुश होते हैं। फिर हम क्यों इस खुशी को हासिल नहीं करना चाहते? फिर क्यों इसे हासिल नहीं करना चाहिए और इसे दुनिया पर जाहिर करना चाहिए? मिसेस एलन जी वाइट लिखती है, थोड़ी सी देर बाकी है जब मसीह ताकत और अजीम शान के साथ आएगा। हमद का गीत गाना शुरू कर दे और यहाँ नीचे खुशी मनाए, इस जमीन पर रहते हुए खुशी मनाए। अभी हमद के गीत गाना शुरू कर दे, अपने होंठों को खुदा की हमद करने दे। अगर आप मसीह के साथ आसमान मकामों पर बैठते हैं तो आप खुदा की तारीफ करने से अपने आप को बाज नहीं रख सकेंगे। जब आप आसमान पर खुदा के साथ बैठे तो आप किस तरह अपनी जुबान को बंद रख सकते हैं कि उसकी तारीफ ना करें? अपनी जुबानों को उसकी तारीफ करने के लिए अभी से तैयार करना शुरू कर दें। मैंने बास का देखा है कि जो लोग एक तरफ फिल्मी गाने गाते हैं, दूसरी तरफ उसी जुबान से खुदा की तारीफ करते हैं, और ऐसी राग बनाने के लिए दिलों को खुदा के लिए राग बनाने की तरकीब दे। और जब शरीर आपके बारे में गलत बातें करे तो खुदा की हमद गाए। जो मसीह पर ईमान लाता है वो खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए मसीह के साथ एक हो जाता है, क्योंकि खुदा ने उसके मुंह में एक नया गीत डाला है। यहाँ तक कि खुदा की हमद भी रोजाना मसीह के बारे में मजीद जानने की ख्वाहिश रखता है, ताकि वो उस जैसा बन जाए। वो रूहानी चीज़ों को पहचानता है और मसीह के गौर व फिक्र से लुत्फ अंदोज होता है, और उसको देखकर वो अपने आप में गैर महसूस तौर पर मसीह की सूरत में बदल जाता है। जब हम इबादत सच्चे दिल से करते हैं, जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जब हम उसकी हमदो सना करते हैं, तो इबादत एक ऐसा अमल है जिसके लिए खुदा आपका इंतज़ार करता है, जिसके लिए खुदा मेरा इंतज़ार करता है। बाकी वो सब चीज़ों का मालिक है, लेकिन इबादत वो आपसे तवक्को करता है, मुझसे तवक्को रखता है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। जी।